علی شیر خدا، علی شیر خدا، حیدر حیدر، یہ بولے گی زبان حیدر حیدر۔ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ يحب الشاب الذي يفني شبابه في طاعة اللہ۔ تمام حمد و ثنا ذات پاک پروردگار کے لیے، درود و سلام ہے محمد اور آل محمد علیہ الصلوات والسلام کے اوپر۔ قابل تعریف لائق تحسین ہے آپ تمامی حضرات، یقیناً دور و دراز سے اس جمعے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ خداوند عالمین آپ کی توفیقات میں اور بھی زیادہ سے زیادہ اضافہ فرمائے۔ خدا آپ تمام سامعین اور حاضرین کی جو بھی حاجات آپ سے رکھتے ہیں ان کی حاجات کو روا فرمائے۔ خدا بحق جہاد معصومین علیہ الصلوات والسلام حاضرین کے بچے دنیا کی جس گوشے میں بھی تعلیم حاصل کر ان کو علم میں کامیابی عطا فرما۔ خدا حاضرین کے مرحومین کی مغفرت فرما۔ خدا ان تمام حاضرین کو امام زمانہ علیہ السلام کے آوام انصار میں شمار فرما۔ عزیزان ایمانی، روز جمعہ روز یکجہتی، روز وحدت بین المسلمین ہے۔ تمام مسلمانوں کا ایک ہی پلیٹ فارم میں جمع ہونے کا دن ہے، لہذا میں آج کے اس جمعے میں اپنے نفس کے ساتھ ساتھ آپ تمامی حضرات کو تقوی الہی کی طرف دعوت دیتا ہوں، اسی لیے کہ جب تک انسان کے اندر تقوی الہی نہیں ہوتا، جب تک انسان خدا سے نہیں ڈرے گا، خوف الہی اختیار نہیں کرے گا، تب تک وہ تمام محرمات سے دور نہیں رہ سکتا، محرمات سے اجتناب نہیں کر سکتا۔ لہذا محرمات سے دور رہنے کے لیے ضروری ہے کہ ہر انسان اپنے اندر تقوی لائے، تو خود بخود آپ خدا کا قرب اختیار کریں گے۔ عزیزان ایمانی، جس حدیث مبارکہ کو میں نے اپنا سرنامہ یہ کلام قرار دیا ہے، اللہ کا حبیب پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی حدیث مبارکہ میں ارشاد فرماتے ہیں، نوجوانوں سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ان اللہ یحب الشاب الذی یفنی شباب من طاعت اللہ۔ پیغمبر فرماتے خداوند عالمین اس جوان کو پسند کرتا ہے جو اپنی جوانی کو اطاعت خداوندی میں صرف کرتا ہے۔ خداوند عالمین اس جوان کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے، بہت پسند کرتا ہے جو اپنی جوانی کو اطاعت خداوندی میں صرف کرتا ہے۔ عزیزان ایمانی، یقیناً جوان بیٹے ہیں، جوانوں کے لحاظ میں خاص خطاب کرنا چاہوں گا۔ جوان ہمارے دوست ہیں، ہمارے عزیز ہیں، ہمارا مستقبل ہے۔ اگر یہ جوان ہے تو دنیا میں کوئی سا ایسا کام ہے ہی نہیں جو ناممکن آپ کہلائے۔ جوان کسی کام کے لیے جب آگے بڑھیں گے تو دنیا میں کوئی ایسا کام نہیں جو نہیں ہو سکتا ہے، لہذا ضرورت ہے تو جوانوں کو آگے آنے کی ضرورت ہے۔ پیغمبر کی نظر میں بھی اگر آپ اطاعت خداوندی میں نوجوان آگے آتے ہیں تو یقیناً آپ خدا کے محب ہیں، تو لہٰذا اگر جوان چاہتے ہیں کہ ہم خداوند عالمین کے نزدیک جائیں، قرب خدا اختیار کریں، تو اس کے لیے اپنی جوانی کو دین اسلام کے لیے صرف کیجئے۔ چونکہ ہم اکثر دیکھتے ہیں بہت سارے نوجوان ایسے ہوتے ہیں، آپ دور حاضر میں دیکھتے رہیے گا، جوانی کے عالم میں اس شباب میں سب کچھ بھول جاتے ہیں، دین کو بھول جاتے ہیں، ائمہ کو بھول جاتے ہیں، خدا کو بھول جاتے ہیں، اور ان کے صرف ذہن میں ایک ہی چیز رہتی ہے کہ ہمیں جوانی میں مستی کرنی ہے، اور مستی کی چکر میں صرف دنیا کو یاد رکھتے ہیں، آخرت کو بھول جاتے ہیں۔ لہٰذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا کے نزدیک محب بن جائیں تو تمام جوانوں کے لیے ضروری ہے تمام ان چیزوں کو چھوڑ دیجئے جو آپ کو دنیا سے نزدیک کر دیتی ہے، بلکہ ان تمام چیزوں
کو اپنی زندگی میں اپنائیے، بروئے کار لائیے، جس سے آپ خدا کے نزدیک جا سکتے ہیں۔ عزیزان ایمانی، ایک جوان ہوتا ہے، ایک ضعیف ہوتا ہے۔ ہمارے یہ بزرگ جتنے بھی ضعیف حضرات یہاں بیٹھے ہیں وہ ہمارے سروں کے تاج ہیں، ان کا ریسپیکٹ ہم سب کے لیے واجب ہے، ان کا احترام کرنا تمام چھوٹے بڑوں پر واجب ہے، بزرگوں کا احترام کرنا۔ پیغمبر فرماتے ہیں اگر کوئی شخص کسی بزرگ کا احترام کرے، ایک ایسے شخص کا احترام کرے جس کی ریش مبارک، داڑھی مبارک سفید ہو گئی ہے، پیغمبر فرماتے اگر کوئی جوان اس کی سفید داڑھی دیکھ کر، بزرگی دیکھ کر اس کا احترام کرتا ہے تو پاک پروردگار انہیں جنت نصیب کرتا ہے۔ تو عزیزان کرام، آپ کو سوچ لیں بزرگوں کا احترام بہت زیادہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو کام بزرگ کر چکے ہیں یقیناً بطور احسن اچھا کام ہی کیے ہوں گے، لیکن جب جوانوں کی بات آتی ہے تو جوانوں کے لیے ضروری ہے آپ اس راستے پر چلیے جس کو آپ کے اہل بیت نے بتایا ہے، جس کو پیغمبر نے آپ کو دکھایا ہے، جس کے بعد آپ کے آبا و اجداد اسی اہل بیت پر کے راستے پر چلتے ہوئے آئے ہیں۔ آپ جوانوں کو بھی اسی راستے پر چلنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ بزرگ اپنی زندگی میں بہت سارے اچھے کام، نیک کام کر چکے ہیں، لیکن آج وہ چاہ کے بھی کر نہیں سکتے، اس لیے کہ ان کے جسم مبارک میں طاقت نہیں ہے، آج وہ قوت نہیں رکھتے ہیں، آج چاہ کے بھی وہ کام کرنا چاہے تو بھی جسم ساتھ نہیں دیتا، باڈی ساتھ نہیں دیتی، لہذا کر نہیں پاتے ہیں۔ لیکن جوان وہ ہے جو آج اس جوانی اور شباب اور عالم شباب میں آپ کے لیے کوئی سا بھی کام ناممکن نہیں ہے، لہذا ہر ناممکن کام کو آپ ممکن بنا سکتے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اپنے بزرگوں کی باتیں سنیے، آپ اپنے بڑوں کی باتیں سنیے، آپ اپنے علماء کی باتیں سنیے، آپ اپنے تمام مجتہدین کی باتیں سنیے، آپ اہل بیت کے بتائے ہوئے راستے پر چلیے، اس کے بعد یقیناً آپ دنیا کی نظر میں بھی قابل تعریف ہوں گے اور خدا اور پیغمبر اور اہل بیت کی نظر میں بھی آپ محب کہلائیں گے۔ ان اللہ یحب الشاب الذی یفنی شبابہ فی طاعت اللہ، پیغمبر فرماتے خداوند اس جوان کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے جو اپنی شباب کو، اپنی جوانی کو خداوند عالمین کی اطاعت کے لیے صرف کرتا ہے۔ لہٰذا میرے نوجوان دوستوں سے میں گزارش کروں گا، عالم شباب میں ہے، یقیناً آپ اس ٹائم بہت سارے آپ دیکھتے ہیں زمانے میں بہت سارے گناہ کرنے کے اسباب مہیا ہیں، آپ کے پاس گناہ کرنے کی طاقت بھی ہے، آپ کسی کو مار کے بھی گناہ کر سکتے ہیں، لیکن ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر اگر آپ اطاعت خداوندی میں آگے آتے ہیں تو آپ پیغمبر کی نظر میں عزیز ہوں گے، خدا کی نظر میں عزیز ہوں گے، اہل بیت علیہ السلام کی نظر میں آپ عزیز ہوں گے۔ تو لہٰذا عالم شباب کو صحیح راستے پر اس کو آپ قائم رکھیے، اس لیے کہ آپ طاقتور ہیں، آپ کے پاس طاقت ہے، جوش ہے، قوت ہے، غلولہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کو دین اسلام کی راہ میں صرف کیجئے۔ اس لیے عزیزان گرامی، جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین اسلام کی تبلیغ فرما رہے تھے، اس وقت دیکھا گیا ہے پیغمبر اکرم کے ساتھ دینے والے جتنے بھی بزرگ تھے، ضعیف تھے، ایجڈ تھے، لہذا پیغمبر فرمایا کرتے تھے، آپ تمامی اصحاب فرماتے تھے کہ آپ لوگ اپنی ریش مبارک کو خضاب لگایا کریں، اس لیے کہ جب دشمن آپ کو دور سے دیکھے گا، آپ کا خضاب دیکھ کر وہ یہ سمجھے گا کہ پیغمبر کے ساتھ جوان لوگ تھے، وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ لوگ تو بزرگ، ہم ان کو تو ختم کر دیں گے۔ لہذا پیغمبر کے ساتھ جو تھے جوان، پیغمبر کے ساتھ جوان تو نہیں تھے، یہ بزرگ جوانوں کی طرف دین اسلام کی خدمت کے لیے اس طرح آ گئے، اس طرح پیغمبر کا ساتھ دیا۔ آج آپ پوری دنیا میں دیکھتے ہیں اگر کسی مذہب کا چرچا ہے تو دین اسلام کا چرچا ہے۔ آج دین اسلام اتنا بڑھتا پھیلتا ہوا جا رہا ہے کہ دنیا حیران و پریشان ہے، اسی لیے آج دنیا کی نظر ہے تو صرف مسلمانوں پر ہے، کسی طریقے سے مسلمانوں کو رسوا کرنے پہ تلے رہتے ہیں، کسی طریقے سے مسلمان جوانوں کو دہشت گرد کا دھپا لگانے پہ تلے رہتے ہیں، لیکن آپ گھبرائے نہیں، آپ صرف خدا کے لیے کام کیجئے، اہل بیت کے لیے کام کیجئے، اپنے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کام کیجئے۔ جب آپ کریں گے تو پوری دنیا آپ کی دشمن بنی رہے لیکن آپ اس کے باوجود بھی آپ کامیاب کہلائیں گے۔ عزیزان گرامی، ملا نصر الدین کہتے ہیں جب میں عالم شباب میں تھا تو میرے لیے کوئی سا ایسا کام تھا ہی نہیں کہ جس کو میں نہیں کر سکتا تھا، لیکن جب میری کہیں ایج ہو گئی، ایک مرتبہ مسابقہ ہوا، مقابلہ ہوا، کمپٹیشن ہو گیا، اس میں اٹھانا یہ تھا کہ ایک بڑے سے وزنی پتھر کو اٹھانا تھا، جتنے بھی پارٹیسپیٹ تھے
कंपटीशन में आए थे, सब लोग उस पत्थर को उठाने लगे। जब मेरी बारी आ गई, चूंकि मैं शबाब में बहुत यंग था, जवान था और कुव्वत वाला था, ताकत वाला था, जब मैं उस पत्थर को उठाने के लिए गया है तो मैंने देखा न मेरी कमर साथ दे रही है, न मेरी कुव्वत साथ दे रही है, न मेरी बॉडी मेरा साथ दे रही है, लेकिन मैं उसे उठाना चाह के भी उठा नहीं पाया। फिर मैंने हाथों को खुदा की तरफ बुलंद करके कहा, ऐ खुदा, मैं तुम्हारी किन किन नेमतों का शुक्रिया अदा करूं, वो शबाब और मुझे कहाँ वापस मिल सकता है। जैसे जिस वक्त मैं ऐसे पत्थरों पे हाथ उठाया करता था, बड़ी आसानी से उठाया करता था, ऐ खुदा, आज मुझे एहसास हो गया वो शबाब आज मुझे फिर वापस नहीं मिल सकता, वो जवानी मुझे वापस मिल नहीं सकती, लेकिन ऐ खुदा, मैं शुक्र अदा करता हूँ, उस वक्त भी मैंने जवानी में भी तेरी इताअत बजा लाई थी, आज बुजुर्गी में भी तेरी इताअत बजा लाता हूँ। खुदा, इंशाअल्लाह जब तक जिंदा रहूंगा तेरी इताअत पे ही बाकी रहूंगा। तो अजीजान गिरामी, बात समझ में आ गई। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, इमाम सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, लस्तु अहब्बु अन अरा शाब मिनकुम इल्ला गादियन फी हालैनि इम्मा आलिमन औ मुतअल्लिमन। इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, मैं तुम्हारे जवानों को देखना पसंद ही नहीं करूंगा, मगर ये कि दो हालतों में देखना पसंद करूंगा। इमाम फरमाते मैं तुम्हारे नौजवानों को देखना पसंद नहीं करूंगा, मगर ये कि दो हालतों में, दो सूरतों में देखना पसंद करूंगा। एक ये कि इम्मा आलिमन और मुतअल्लिमन, या ये कि खुद आलिम हो या मुतअल्लिम हो, या ये कि खुद टीचर हो या स्टूडेंट हो। अगर या खुद पढ़ चुका दूसरों को पढ़ा रहा है तो मैं इस जवान को बहुत पसंद करूंगा, या ये कि वो पढ़ रहा है, खुद अभी तालीम हासिल कर रहा है, तो मैं ऐसे जवान को पसंद करूंगा। हाय अजीजान गिरामी, दुनिया की लज्जात में हम कहाँ खो चुके हैं, कहाँ हम गायब हैं। लिहाजा आपको जरूरत है, आंखें खोलने की जरूरत है। दुनिया के इस दौर में हम देखते हैं तरह तरह के असबाब मुहैया किए जा रहे हैं, तरह तरह गुनाह के असबाब मुहैया किए जा रहे हैं। जवानों को वर्गलाने की कोशिश की जाती है, किसी भी तरीके से जवानों को गलत रास्ते पर ले जाने की कोशिश की जाती है। लेकिन अब याद रखिएगा, आप अहले बैत के दामन को न छोड़िएगा, इसलिए कि जब आप अहले बैत के दामन को जवानी में थामे रहेंगे तो आप गुमराही के रास्ते पर चाह के भी जा नहीं सकते हैं। लिहाजा इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बताए हुए रास्ते पर चलिए। इमाम फरमाते, मैं जवान को सिर्फ दो हालतों में देखना पसंद करूंगा, या तो इल्म खुद हासिल कर चुके हो या इल्म हासिल कर रहे हो। लिहाजा जरूरत है जवानों के लिए कि आप जिस तरीके से दीनी दुनियावी तालीम के लिए बाहर जाकर सालहा खर्च करते हैं, वो लाखों करोड़ों पैसा खर्च करते हैं, उसके बाद जाकर आप टीचर बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आप कामयाब हो जाते हैं। उसी तरीके से आप तमाम जवानों के लिए जरूरत है कि जिस तरीके से दुनिया के लिए आप टाइम देते हैं, उसी तरीके से दीन के लिए टाइम देने की जरूरत है। आज आप मास्टर बन चुके हैं, डॉक्टर बन चुके हैं, इंजीनियर बन चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह किसी भी पोस्ट पर आप फाइज है, लेकिन अब आपका मकसद दुनियावी तो पूरा हो गया है, और आखिरत को न छोड़िएगा। आखिरत के लिए जरूरी है, इस आखिरत के लिए आपको किसी आलिम के जेर साया आना पड़ेगा, किसी आलिम के सामने आना पड़ेगा। जब आप किसी आलिम के सामने स्टूडेंट बनकर रहेंगे, आप ये न सोचिएगा कि मैं तो बड़ा ऑफिसर हूँ, ये तभी बड़ा, मतलब ये लड़का है, शेख है, बुजुर्ग है, आप ये न सोचिएगा। दीन इस्लाम की तालीम जो एक आलिम दीन आपको दे सकता है, वो गैर आदमी आपको ऐसी तालीम दे नहीं सकता। आज लेकिन अफसोस की बात यह है, हम अक्सर देखते हैं हमारे नौजवानों को वर्गलाया जाता है। एक साहब को देख लीजिए, खुद ही किसी पार्टी के बड़े बन जाते हैं और खुद ही टीचर बन जाते हैं, खुद ही तालीम देने लगते हैं। भाई साहब, खुद ही आपको दीन की मारिफत नहीं है, खुद ही आपको दीन के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो आप हमारे जवानों को तालीम देंगे क्या देंगे? तो लिहाजा जरूरत है, आप जवानों से मैं गुजारिश करूंगा, आप एरा गैरा के पीछे दीनी अहकामात के न भागिएगा। दीनी अहकामात सिर्फ आप दरियाफ्त करेंगे तो अपने उलमा से दरियाफ्त कीजिएगा। मैं अपने बुजुर्गों से भी ये कहना चाहूंगा, यकीनन आप अपने जवानों को प्यार दीजिए, मोहब्बत दीजिए, उल्फत दीजिए, अपने नजदीक लाइए, कुर्ब करीब आने दीजिए उनको। इसलिए कि आप अगर जवानों को भगाते रहेंगे तो वो तो खुद ही भागते जाएंगे। लिहाजा जवानों को नजदीक लाने की जरूरत है, करीब लाने की जरूरत है। इसलिए कि अज़ीज़ान गिरामी, पैगंबर के जमाने में एक जवान, शबाब, एक यंग जवान आता था, नमाज पढ़ता था पैगंबर के पीछे।
نماز پڑھتا تھا پیغمبر کے پیچھے، لیکن جب نماز سے فارغ ہو جاتا تھا باہر جانے کے بعد طرح طرح کے گناہ انجام دیتا تھا، الگ الگ طرح کے جو گناہ ان سے بنتا تھا انجام دیتا تھا۔ پیغمبر خدمت لگ بزرگ کا دیو سن اصحاب کو دیو سن یا پیغمبر دی جوان منا بو سن یا پیغمبر، ہم تو پیغمبر سے مانتے نا بھائی، پیغمبر جل یو سن اصحاب کو یا پیغمبر یہ دی جوان لگ جنا جو پیغمبر دی میں یری کے وہ کھاک دے تو بحال سو سن قسم قسم گناہ بندو یا پیغمبر پیغمبر شاپ کو قصر بولے کوئی بات نہیں کوئی چو کوئی منا موشی کوئی جو کوئی پھیاک پباچو، یاد رکھنا اس لیے زمانے کی ہوچو خود اگر جو پھیاک کنٹینیو بس نہ کرتو گناہ بس نہ کرتو لیکن نماز یمو جگ نہ کرتو، یہی نماز ہوگی اس کو ان منکرات سے بچائے گی۔ ایک دن یہی نماز ہوگی کو خونا جوان لنگ رہی ہو چسن، اس لیے کہ قرآن میں لکھا ہے ان الصلاة تنہا عن الفحشاء والمنکر، یہی نماز ہے جو انسان کو برائیوں سے روکتی ہے۔ پیغمبر فرماتے اس کو منع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لہذا جاشک جاؤ اصحاب پولیتھو جاؤ جوان کی دلی سبا گناہ دینی اور پن پیغمبری خدمت لگی اسے نہ کسر زرد یا پیغمبر ناش عالم شباب یعنی کر گناہ معمول دنسد یا پیغمبر آیانی توبہ قبول چھینا پیغمبر کو دے خداوند عالمین یقینا توابین کل ان اللہ یحب التوابین، خدا تواب خان اللہ پسند بات، لہذا یہ خدا پسند بانا یقینا اللہ سینا پسندیت یعنی توبہ سے قبول چھن، لہذا پیغمبر کو قسم ولد اصحاب کن خطابہ سے اصحاب کن ینتا تھو دلی سپا ینتے شکایت بینیت پین کہ دی جوانی باہر گناہ بازرے نازس پن جاؤں نماز اس کو روک سکتی ہے گناہوں سے۔ آج ہم نے دیکھا کہ ابھی خود منکرات سے اجتناب کر رہا ہے۔ امام صادق علیہ السلام سے امام کے اسٹوڈنٹس آپ جانتے ہیں امام علیہ السلام نے اسٹوڈنٹ تعلیم کے اوپر بہت کام کیا ہے اور کہتے ہیں امام علیہ السلام کے آخر وقت میں 4000 اسٹوڈنٹس امام کے تیار تھے۔ ان اسٹوڈنٹس میں جب امام درس دے رہے تھے درس دیتے تھے تو کسی نے سوال کیا، امام نے اپنے اسٹوڈنٹ سے پوچھا سوال کیا آپ یہ بتائیے جوان کہتے کسے ہیں؟ آپ کہیں گے مثلا ہم کسے پوچھ سکتے ہیں جوان کسے کہتے ہیں؟ مطلب چیز اچھی جوان ہوا جو ینگ ہو ہٹا کٹا ہو داڑھی چھیلا ہو مونچھ رکھا ہو نتیجے زمانے علامات دنے جاؤ سرما جی اس میں آرہ لاکھ مرجید اچھین خیبر میں دیرہ سرما سوس اس پیارا بخصے خودی چھیلا ہے ماسٹر جی ہیں چلو ماسٹر ہے لیکن وہ اپنا ٹینشن نہیں ہے ایک دوسروں کا ٹینشن ضرور ہو جاتا ہے۔ تو خیر آج کے جواب اب ہم آپ سے پوچھیں گے جوان کسے کہتے ہیں؟ آپ کہیں گے ینگ ہو پینٹ شارٹ پہنتا ہو بہترین طریقے سے بال سجا کے رکھتا ہو زلفے رکھتا ہو، اب اس طرح کے اوصاف بیان کریں گے۔ لہٰذا امام علیہ السلام نے جب اصحاب سے پوچھا آپ بتائیے اپنے شاگردوں سے پوچھا آپ بتائیے جوان کسے کہتے ہیں؟ ایک مرتبہ تمام اسٹوڈنٹس نے کہا مولا جوان اسے کہتے ہیں جو ینگ اس طریقے سے جو ینگ ہو ایک دم تگڑا آدمی ہو ہمت والا ہو طاقت والا ہو شجاع ہو اسے جوان کہتے ہیں۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں اگر یہی اسی کو جوان کہا جاتا ہے یہی سبب جوانی ہے تو آپ یہ بتائیں خداوند عالمین قرآن مجید میں اصحاب کہف کو خطاب کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ اصحاب کہف میں سب لوگ جوان تھے، وہ تو کتنے بزرگ کئی سالوں کے تھے بہت لمبی ایج رکھے تھے وہ لوگ تو لہذا وہاں پر خدا ان کو جوان کہہ کر خطاب کیا شاب کہہ کر خطاب کیا ہے۔ ایک مرتبہ اسٹوڈنٹس خاموش ہو گئے پوچھتے مولا آپ ہی بتا دیجئے جوان کہتے کسے ہیں؟ میرے مولا فرماتے ہیں جوان اسے کہتے ہیں من آمن باللہ واتقا فہو الفتى، جوان اسے کہتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو اور تقوی الہی اختیار کرے خدا کی نظر میں اور ہم اہل بیت کی نظر میں جوان یہی جوان ہے۔ چھوٹے والا ہے دس میرا نانا یہ رہا صاف پوچھئے پنشار گلچہ جوان ہے ہاتھا کٹا ہو زلفے رکھا ہو سجا کے رکھا ہو بال رکھا ہو اس کو امام فرماتے اسی میں نے جوان میں پہلے کہہ دیا آپ اہل بیت کے دامن کو نہ چھوڑیے گا، اہل بیت کو دامن اہل بیت علیہ السلام کے دامن کو آپ تھامے رہیں گے یقیناً آپ راہ راست پر رہیں گے، آپ خدا اور پیغمبر کے محب کہلائیں گے۔ امام فرماتے ہیں جوان اسے کہا جاتا ہے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور تقوی الہی اختیار کرتا ہے اسے جوان کہا جاتا ہے۔ خدا ہمارے ان نوجوانوں کو صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر عطا فرما، ہمارے نوجوانوں میں اگر کوئی بے روزگار جوان ہے تو انہیں جلد از جلد روزگار عطا فرما۔ عزیزان گرامی جوانوں سے میں
خطاب کرنا چاہوں گا، آپ ہمارا مستقبل ہے، آپ ہماری قوم کے لیے نمایاں کردار کرنے والے اشخاص ہیں، لہذا آپ لوگوں کی ضرورت ہے، آپ آئیے جہاں جہاں پر دینی پروگرام رکھا جاتا ہے، ہم اکثر دیکھتے ہیں بیچارے بزرگ صاحب تو سب سے پہلے پہنچ جاتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں جوانوں میں قلت نظر آتی ہے، جوان کم نظر آتے ہیں، لہذا وجہ کیا ہے عزیزان؟ آپ کس سے ناراض ہیں؟ آپ ہم سے ناراض ہیں یا خدا سے ناراض ہیں یا اہل بیت سے ناراض ہیں؟ خدا کے گھر پر آنے کے لیے آپ آمادہ نہیں ہوتے ہیں، جب مجلس و ماتم کی بات آتی تو آپ نظر نہیں آتے ہیں، آخر میں جب دیکھیں نوحہ کی باری آتی اس وقت جوان نظر آئیں گے، جب مولانا مجلس پڑھ رہے ہیں تو اس وقت جوان نظر نہیں آتے ہیں، لہذا میں جوانوں سے گزارش کروں گا آپ دین سے دور نہ ہو جائیے، دین کے نزدیک رہیے، علماء کے نزدیک رہیے، اپنے بزرگوں کے نزدیک رہیے، تبھی آپ دنیا میں بھی کامیابی پائیں گے، آخرت میں بھی کامیابی پائیں گے۔ ان تمام میں اپنے نوجوان دراز علاقے کے جوانوں سے خطاب کرتے ہوئے کہنا چاہوں گا، یقیناً طور پر آپ کا ایک کردار مجھے چاہیے، ایسا کردار چاہیے کہ میں کہہ سکوں کہ ہمارے جوان واقعاً اہل بیت کے پیروکار ہیں۔ مادر ائمہ ام الائمہ ام ابیہا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت ابھی آنے والی ہے، 3 فروری بروز بدوار کو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی ولادت ہے، اس میں اپنے جوانوں کو دیکھنا چاہوں گا، جوانوں کو بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہوئے میں دیکھنا چاہوں گا۔ اب 2 فروری کو میں آپ تمام جوانوں کو پسند کروں گا کہ آپ لوگ یہاں پہ آ جائیے، یقیناً بہت بڑا جشن ہم یقیناً ماں فاطمہ زہرا کے لیے کریں گے، اس کے لیے ضرورت ہے اب آئیے اور اس اسٹیج کو سجائیے اور تمام جو کام ہمارے ضرورت کے ہیں ان تمام کاموں کا انجام دیں، 1-2 کے اوپر نہ چھوڑیے، جوانوں کی ضرورت ہے، بزرگ اپنے زمانے میں انجام دے چکے، آج ان کے اوپر یہ بوجھ نہ لا دیے، آپ جوان آگے آ جائیے، یا یہ نہ کہے کہ کمیٹی ممبر کھنتے بچی لگا چلے نہ دینا ممبر کھونی ممبر ان نسنگا ممبر الذین تنگا نتامت کی کھونی وہ زبردستی بھوک، اگر بس نہ کہا تو الحمدللہ شکر گزار نہیں ممبر کھونی، کون ہمیشہ یاد بانا کون فوراں دیے لے بات، لیکن دیو مسوم شکی ممبر ان اللہ سنگنتی لسمن نہیں، تمام ہر وہ آدمی جو اپنے دل میں حب اہل بیت رکھتا ہے، جو اپنے آپ کو حسینی کہتا ہے، اپنے آپ کو چاہتا معصومین کا عاشق کہتا ہے، ان سب پر ضروری ہے جب کبھی یہاں پہ مجلس ہوگی اس تبلیغ میں، اس ہمارے ادارے میں، اس ہمارے مرکز میں جب مجلس ہوگی، جب محفل ہوگی، آپ سب کو بڑھ چڑھ کر حصہ لینا ہے، لہٰذا میں یہیں پر اپنی بات کو تمام کرتے آپ کے دعا کرنا چاہوں گا، خدایا بحق چاہتا معصومین علیہ السلام، حاضرین میں جو بھی حاجات رکھتے ہیں ان کی حاجات کو روا فرما، جو مشکلات رکھتے ہیں ان کی مشکلات کو رفع دفع فرما، معصومین علیہ السلام ہمارے تمام محرومین کی مغفرت فرما، ہمارے بچوں کو علم میں کامیابی عطا فرما، ہم سب کو معرفت دین اور معرفت اہل بیت علیہ السلام عطا فرما، معصومین علیہ السلام ہم سب کو زیارت کربلا نصیب فرما، ہمارے تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي اللهم صل على مولانا صاحب الزمان قال رسولنا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم إن الله يحب الشاب أن يفني شبابه في طاعة الله۔ تمام حمد و ثنا ہے ذات پاک پروردگار کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد علیہ السلام کے پر قابل تعریف لائق تحسین ہے۔ آپ تمامی حاضرین یقیناً بہت دیر سے خطبہ رکابو سماعت فرما رہے تھے۔ اجدان گرامی جس حدیث مبارکہ کو میں نے ترجمہ کلام کا دیا، پیغمبر فرماتے ہیں خداوند عالمین اس شباب کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے جو اپنی جوانی کو اطاعت خداوندی میں صرف کرتا ہے۔ عزیزان گرامی یقیناً آج ہم دور حاضر میں دیکھتے ہیں جوان ہی ہمارے لیے سب کچھ وہ تمام امور انجام دیتے ہیں جس
کی ہمیں ضرورت دیتی ہے. اسی لیے میں نے پہلے کہہ دیا کہ جوانوں کو اپنے قریب لائیے, ان کو دور نہ کیجیے. اس لیے کہ جوان جو کام انجام دے سکتے ہیں وہ آج کے دور میں جتنے ضعیف ہے وہ انجام دے نہیں سکتے ہیں. اس لیے کہ چاہ کے بھی وہ قوت اور وہ جس میں وہ طاقت نہیں ہے کہ جسے وہ انجام دے, تو لہذا ضرورت ہے, تو جوانوں کی ضرورت ہے. میں جوانوں سے بارے میں خطاب کرنا چاہوں گا کہ میرے جوان ہمارے بھائی ہیں, ہمارے مستقبل ہیں, ہمارے دوست ہیں, ہمارے چھوٹے بڑے بھائی, کچھ چھوٹے ہیں کچھ بڑے ہیں, یقیناً آپ ہمارے ہیں اور غیر کے نہیں ہیں. لہذا جب آپ ہمارے ہیں تو آپ ہمارے نزدیک رہیں گے اور دور نہیں بھاگیں, کہیں اور نہیں بھاگیں گے, کسی اور راستے پر نہیں جائیں گے. آپ اس راستے پر چلیں گے جس راستے پر خدا نے چلنے کا حکم دیا ہے. جوان اس راستے پر چلیں گے جس پر پیغمبر نے چلنے کا حکم دیا ہے. جوان اس راستے پر چلیں گے جس پر اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں چلنے کا حکم دیا ہے. عزیزان گرامی, آپ نے اسی ہفتے میں دیکھا تمام پورے ہندوستان میں یوم جمہوریہ بہت ہی دھوم دھام کے ساتھ منایا گیا. یقیناً کہیں پہ خوشی تھی, کہیں پہ غم کا ماحول تھا. یہ دنیا کا دستور ہے, کوئی خوش ہوتا ہے تو کوئی غمگین رہتا ہے, یہ دنیا کا ماحول ہے. لیکن یوم جمہوریہ کا مطلب جو تھا وہ آپ آج کے دور میں جب دیکھیں گے ہماری غفلت کی وجہ سے وہ یوم جمہوریہ ختم ہوتا جا رہا ہے. یوم جمہوریہ ہند مطلب یہ نہیں وہ دن جب ہندوستانی آزاد ہو گئے ہیں, انگریز لوگوں کی جو غلامی کر رہے تھے اس غلامی سے آزاد ہو گئے ہیں, آزادی کی خوشی تو منا رہے تھے. لیکن آج بھی کچھ ایسے عناصر ہیں, آج بھی کچھ ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو آج بھی چاہتے ہیں جو حکومت انگریز لوگ ہندوستانی پر کر کے گئے تھے آج وہیں بھی کرنا چاہتے ہیں, وہ حکومت کرنا چاہتے ہیں. اسی طریقے سے کبھی ہندو مسلم کر کے فساد کر کے مسلمانوں کو بسپا کیا جاتا ہے, کبھی سکھ ہندو کر کے لڑایا جاتا ہے, کبھی کسان اور غیر کسان کر کے لڑایا جاتا ہے. آج آپ دیکھتے ہیں دلی میں آج 2 مہینے کے اوپر ہو گئے کسان, آخر پورے کسان 10,000 کے اوپر کسان لوگ باہر انتظار کر رہے ہیں. اس لیے انتظار کر رہے ہیں شاید انہیں ان کا حق مل جائے. بھائی کسان, آپ کہیں کسان کسے کہتے ہیں؟ کسان مثل مادر ہے. جس طریقے سے ماں آپ کو روٹی بنا تیار کر کے آپ کو دیتی ہے, اسی طرح کسان ہوتے ہیں جو اپنا پورا ٹائم زمین کے لیے دے کے ہمارے لیے اناج تیار کر کے دیتے ہیں. جب ہماری جمہوریت ان غریب کسانوں کو حق نہیں دے سکتی ہے تو عام کسی آدمی کو حق کے بارے میں آپ تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں. لہذا عزیزان گرامی, ہمارا ملک ہندوستان 1947 میں آزاد ہوا تھا. آپ جانتے ہیں 15 اگست 1947 ہمارا ملک آزاد ہوا تھا. لیکن آج بھی ہم دیکھتے ہیں 1947 میں ہمارا ملک آزاد ہوا تھا. اس کے بعد جب ہندوستان انگریزوں کی 200 سال 300 سال پرانی حکومت سے آزاد ہوا تھا, اس کے بعد جب ہندوستان آزاد ہو گیا تو فی الحال 1-2 سال تک وہی قوانین جو انگریزوں کی طرف سے لاگو تھے اسی پر عمل کرتے رہے. لیکن جب دیکھا, لوگوں نے دیکھا اس میں تو فساد برپا ہو رہا ہے, لوگ ایک دوسرے سے دور جا رہے ہیں, ایک دوسرے کے لیے حق کا حق دیا نہیں جا رہا ہے, حق غصب کیا جا رہا ہے. لہذا تمام آزاد ہندوستانی یکجہت ہو کر ایک جگہ جمع ہو کر ایک کمیٹی تشکیل دی. 299 افراد کی ایک کمیٹی تشکیل دی. اس میں سے ایک کو صدر چن لیا گیا. ہمارے صدر سے ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر صاحب کو اس کمیٹی کا صدر بنایا گیا اور انہیں یہ حکم دیا گیا پورے ہندوستان, آزاد ہندوستان کی طرف سے کہ آپ جا کر ایک ایسا قانون بنائے جس میں ہندوؤں کو بھی حق ملے, مسلمانوں کو بھی حق ملے, تمام عیسائیوں کو بھی حق ملے, کرسچن جتنے بھی ہیں اور سکھ مذہب کے جتنے ہیں, تمام چھوٹے بڑے مذاہب, تمام جس مذہب کو بھی ماننے والا, جس مذہب کا ماننے والا ہے ان سب کو حق ملنا چاہیے. لہٰذا اس کے بعد جب کمیٹی تشکیل دی گئی ہے, ڈاکٹر راؤ امبیڈکر صاحب نے تو بہترین قانون بنایا تھا, لیکن آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں وہ قانون اب باقی نہیں رہا. ڈاکٹر راؤ بھیم امبیڈکر صاحب تقریباً 2 سال 11 مہینے تک ان قوانین پر وہ کام کرتے رہے, یہاں تک کہ آخر میں 26 نومبر 1949 کو یہ قانون تیار ہو گیا. 1947 میں ہندوستان آزاد ہوا. 1949 26 نومبر کو ہمارا قانون تیار ہوا, آمادہ ہوا. اس کے بعد 26 جنوری 1950 کو یہ ہندوستان میں ہندوستان کا قانون لاگو ہوا تھا. ہائی عزیزان گرامی, 1950 میں ہمارا قانون لاگو ہوا. آج 71 سے 75 ہم نے یوم جمہوریہ منایا ہندوستان کا, لیکن آج آپ دیکھتے ہیں وہی حکومت جو انگریز کر رہے تھے آج بھی دوسرے دشمن عناصر آج بھی وہی حکومت کرنا چاہتے ہیں. تو آزادی کا مطلب نہیں ہے, آزادی کا مطلب یہ ہے کہ ہر کسی کو اس کا حق ملنا چاہیے. لہذا آج ہندوستان میں آپ کو حق نظر نہیں آئے گا. آج ہمیشہ آپ دیکھتے ہیں
तासुब की निगाह से देखा जाता है। हमारे लिए ये कहा गया था, हमने तो नज़्म में बचपन में ही पढ़ा था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है सब भाई भाई। नारा तो लगाएंगे भाई भाई का, और एक भाई दूसरे भाई के लिए चाकू लेकर पीठ पीछे तैयार है मारने के लिए। ये कौन सा भाई बने भाई? ये कौन सा भाई? अल्लामा इकबाल ने फरमाया था, शायर मशरिक ने फरमाया था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। भाई अल्लामा इकबाल का खुदा आपकी मग़फ़िरत करे, आप तो चले गए लेकिन आपने ये मंजर देखा नहीं। आप सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा कह रहे थे, आज हम देख रहे हैं अब हिंदुस्तान सारे जहां से अच्छा नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान रोज बरोज बदतरी की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है हमें। अब वो कहा हिंदुस्तान है जो एक जमाने में था। तो लिहाजा यकीनन इसके लिए जरूरत है, किस किस चीज जरूरत है? आपको जागने की जरूरत है। आप अपना हक मांगने के लिए कभी न घबराइए। क्यों घबराते हैं? आप आजाद हिंदुस्तान में रहते हैं, लिहाजा आजादी का मतलब है कि हर किसी को उसका हक मिलना चाहिए। आज हमारे मुसलमान भाई अगर इसी तरह सोते रहेंगे, आपने देखा जो अभी हुआ, यहाँ तक कि करगिल में भी आपने देखा कि यूपी इंतजामिया और आवाम के दरमियान इख्तिलाफ हो गया, और यहाँ तक कि हो गया, आपने देखा कि यकीनन IKMT ने भी अपना अलग से प्रोग्राम मुनाकिद किया, ISK इस्लामी स्कूल ने भी अपना अलग से यौम जमहूरिया मनाया। तो किस वजह से है? अगर एक साथ होते तो एक साथ यकीनन हम सब एक साथ यौम जमहूरिया मनाते। इस तरीके से डिवाइड होने का मतलब यह है कि आप हमें हक नहीं दे रहे हैं, जो हमें हक मिलना चाहिए था वो हक नहीं दे रहे हैं। इसीलिए जरूरत है, जवानों को जरूरत है। आज सोशल मीडिया में टच रहते हैं, आप छोटी छोटी चीजों पर निगाह करते रहिए, कहीं ऐसा ना हो कि आप थोड़े से जज्बे के लिए भूल जाए, लेकिन ऐसा ना हो कि आपकी कौम उसकी वजह से पिछताई की तरफ जाए, नीचे की तरफ जाए, आपकी कौम को कोई दबा दे। लिहाजा इमाम हुसैन का मानने वाले हैं, पैगंबर के मानने वाले हैं, इमाम अली के मानने वाले हैं, हम चाहते मासूमीन के मानने वाले हैं। आप अगर गौर करेंगे अपने इमामों की लाइफ पर गौर करेंगे तो हर हमारे इमाम ने यकीनन अपने सर को जुदा किया, लेकिन सर किसी के सामने झुकाया नहीं है। इसीलिए तो आज हम आप जब लाइव हिस्ट्री देखेंगे मासूमीन की, हमारे 11 इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम शहीद हो गए। क्यों शहीद हो गए भाई? शहीद क्यों हो गए? शहीद इसीलिए हुए इसलिए कि जब जब भी गलत काम हो रहा था, जब जब भी उन्हें हक नहीं मिल रहा था, उन्होंने आवाज उठाया है, और जब भी आवाज उठाया है दुश्मन ने उनके ऊपर वार किया है। तो लिहाजा अहले बैत के मानने वाले हैं, मासूमीन के मानने वाले हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मानने वाले हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 72 जवानों के साथ करबला के मैदान में 20-30 हजार लोगों के साथ जंग करने के लिए किस लिए गए थे? इसलिए कि वहां इमाम को पता था यहाँ अगर इमाम आज अगर खामोश हो जाएंगे तो ये दुनिया से मुसलमानों का नाम मिट जाएगा, दीन पैगंबर दुनिया से मिट जाएगा। दीन पैगंबर को, कवानीन पैगंबर को बचाने के लिए हुसैन ने अपना सर कटाया है। लिहाजा आज के दौर के जवानों से मैं इल्तिमास करूंगा, जब कभी आपको लगे कि आपके हिंदुस्तान में, आपकी जमहूरियत में आपके खिलाफ काम हो रहा है, यकीनन आवाज उठाइए, आवाज उठाइए। कवानीन के दायरे में रहकर जिस तरीके से हक मांगा जाता है उस तरीके से आप हक मांगिए। ऐसा नहीं कि आप तोड़ फोड़ उतर आए, तोड़ फोड़ के इस्लाम इजाजत नहीं देता। इस्लाम सिर्फ दिफा की इजाजत देता है और हक मानने की इजाजत देता है। लिहाजा कवानीन हिंद के दायरे में रहकर यकीनन आप अपना हक तलब कीजिए। आज अगर आप हक तलब नहीं करेंगे, याद रखिएगा कुछ सालों के बाद आपका नाम सब हस्ती से खत्म कर दिया जाएगा। फिर आप चाहते भी आवाज उठाते रहिए, तब आपकी आवाज का सुनने वाला कोई नहीं मिलेगा। तो लिहाजा अज़ीज़ान गिरामी, तमाम लोगों से गुजारिश है, अपने हक के लिए जागते रहिए, अपने हक के लिए मांगते रहिए, पीछे ना हटिए, आप आगे आते रहिए, लेकिन कवानीन हिंद के दायरे में रहकर। इसीलिए कि हम पैगंबर के मानने वाले हैं, हम कुरान के मानने वाले हैं। पैगंबर अकरम हमें 1400 साल पहले हमें एक कानून बना कर गए थे। आज तक हम 1400 साल से हम मुसलमान उस पैगंबर के कानून पर अमल करते हैं। तो हिंदुस्तान का तो 72 आज से 70 साल पहले कानून बना है, हम उस पर अमल क्यों नहीं कर सकते हैं? हमारे पास जिगर है, हमारे पास दिल है, हम बड़े दिल वाले हैं, यकीनन हम हर किसी को रेस्पेक्ट देते हैं, लेकिन हम ये किसी को इजाजत नहीं देते कि आप हमारे हक को गस्ब करें। मैं अपनी बात को यहीं पर तमाम करते हुए दुआ करता हूँ, खुदाया बिहक चाहते मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मुसलमान जिस दुनिया के जिस गोशे में भी रहते हैं उनकी जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा।
معصومین علیہ الصلوۃ والسلام حاضرین میں جو حاجات رکھتے ہیں ان کی حاجات کو روا فرما خدا ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما خدا تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما خدا تمام مریضوں کو شفا عاجلہ و کاملہ عطا فرما خدا ہمارے بچوں کو علم میں کامیابی عطا فرما خدا ہمارے حاضرین نوجوان میں سے تمام بے روزگار نوجوانوں کو جلد از جلد روزگار عطا فرما خدا جو بچے روزگار ان کے روزگار میں روز بروز ترقی عطا فرما خدا ہمارے بچوں کو دنیا کے ہر امتحان میں کامیابی عطا فرما خدا جو میری ماں بہنوں میں میرے دوست احباب نے اولاد کے لیے دعا کرنے کی گزارش کی خدا تمام بے اولاد مومنین کو اولاد عطا فرما اولاد نارینہ کے محتاج انہیں اولاد نارینہ عطا فرما خدا بیعت کا چاہتا معصومین علیہ الصلوۃ والسلام تمام مریضوں کو شفا عطا فرما خدا فرزند زہرا امام الزمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما ہم سب کو امام کے آوان و انصار میں شمار فرما علی شیر خدا علی شیر خدا حیدر حیدر یہ بولے